السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کیسی میں ہیں؟ بھی ٹھیک الحمدللہ. اوکے، تو آج ہے دورہ قرآن پارہ نمبر 15. اس کے پیچھے ہمارے رہ گئے 15 پاراز، پھر ہمارا قرآن مجید کمپلیٹ ہو جائے گا ودن 15 days انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے بات ہو رہی ہے معراج کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے گئے نا. کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروف کرنے کے لیے ایک ہی 1 نائٹ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پر ویزیبل نہیں بلکہ انویزیبل طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر آسمانوں تک لے گئے. پھر آسمانوں تک لے کے گئے، پھر جنت اور جہنم کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بھی بتائی تھی. اور پھر وہاں پہ نماز گفٹ ملی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو، اور شرک سے بچنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو کہ یہ ہمیں گفٹ ملا تھا نماز، ٹھیک ہے. اور پھر حجامہ کرنے کا بھی بولا گیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں تسبیحات بھی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ تسبیحات پڑھو گے تو جنت میں درخت لگیں گے. اور وہ تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ ایک بار پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک درخت لگ جاتا ہے من ہم 10 پسند. ٹائم پڑھیں گے تو 10 گرام. یس انشاءاللہ تعالی. اور پھر بتایا کہ اچھے کام کرنے چاہیے، اچھے کاموں کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی 100 سے زیادہ کر کے دیا جاتا ہے. اور قرآن کو پکڑ کے رکھو کیونکہ قرآن تو سیدھی راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. اور کل کو اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ اپنے نامہ اعمال پڑھ کے پریشان ہوگے، پھر آپ اپنا حساب کرو گے، محاسبہ کرنا پڑے گا. تو آج ہی کیوں نہ کر لیں، تو سوتے وقت یہ سوچا کرے، بلکہ ایک چیک لسٹ بنا کے اپنی رکھ لے. صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی دیکھتے نہیں کہیں میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، چوری تو نہیں کی، ماما سے بدتمیزی، بابا سے بدتمیزی، اپنے سبلنگ بردر اینڈ سسٹر کو تنگ تو نہیں کیا، فرینڈس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا، اپنے محلے والے لوگوں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا، گرینڈ فادر گرینڈ مدر ان سب کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں کیا. اور نہیں کیا تو پھر ویل اینڈ گڈ، اور اگر کیا تو پھر اس کے لیے ان سے بھی جا کے سوری کرے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، اور پھر آپ نے سو جانا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور نیکیوں میں آگے آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اپنے ماں بابا کے ساتھ بھی اچھا آپ نے بیہیو رکھنا ہے. اینڈ ماں بابا کے لیے دعا جو ہے وہ مانگا کرے، یہ والی دعا پڑھا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماما بابا سے سافٹلی بولا کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا مانگتے رہیں. اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں اور بخیل بھی نہیں ہو جاتے. فضول خرچی مینز آپ کے پاس آپ کی ساری چیزیں ہیں بٹ اس کے باوجود جو ہے تو ہم اور چیزیں لے لیں. نہیں، آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں تو آپ کو زیادہ چیزیں بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں اور آپ اتنے بخیل ہو جائیں، چول ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں کہ نہیں ہمیں تو بھئی پیسے نہیں خرچ کرنے ہیں. نہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کیجئے، ٹھیک ہے، اور بخیل بھی نہیں ہونا. پھر بتایا گندا کام زنا کرنا جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ گندا کام ہو سکتا ہے، آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ کوئی آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کرے، تو یہ گندا کام ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو اس چیز پہ ایگری ہو کے گندا کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں گندا کام، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ جو ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی دی ہوئی، آپ ان کو خود بھی ٹچ نہیں کر سکتے ہو. ڈونٹ ٹچ ود یور ہینڈز اور اینی تھنگ، کسی بھی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتے ہو. یہ پرائیویٹ پارٹ جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور آپ کو اس کی کیئر کرنی ہے. اور اللہ نے کہا جو اس کی کیئر کرتا ہے نا اس کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ میں اس کی ضمانت دوں گا، یعنی کہ اس کو جنت ملے گی. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی نبی آپ کو جنت لے کے دیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا بیسیکلی گھر ہے. تو آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کی خود حفاظت کرنی ہے، بوائز بھی اینڈ گرلز بھی. آپ کی چسٹ
چیسٹ ہو گئی، آپ کے انڈر لیگز ہو گیا اور آپ کی بیک سائڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، کہیں بھی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کہیں بھی نہیں ٹچ کر سکتا، کسی کو بھی پرمیشن نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے پیارے بچوں فوراً اپنے ماما بابا کو بتانا ہے، ماما یہ فلاں انکل یا فلاں بندہ جو ہے نا میرے کو یہاں ٹچ کرتا ہے، اس نے مجھے گندا فیل کرایا، وہ مجھے بیڈ ٹچ کرتا ہے، مجھے ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ماما انڈرسٹینڈ کر لیں گی، اور ماما آپ کی فرینڈ ہے نا، بابا بھی آپ کے فرینڈ ہے، تو وہ ان کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، وہ آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، بلکہ آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ بات میری کان کھول کے سن لی ہے، آپ خود بھی ٹچ نہیں کر سکتے، ہاں جسٹ آپ واش روم جب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے ٹچ کر سکتے ہیں، جسٹ ایز اے نیڈ، اس کے علاوہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ نہیں کر سکتے کہیں بھی، اور نہ کسی اور کو اجازت ہے، اور اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ پھر جن باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ان کو کان لگا کے سننے کی کوشش بھی نہیں کرنی، اوکے۔ تو پھر اگر آپ ایسا کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی کان، آنکھ اور دل سے بھی پوچھا جائے گا، کل کو انہوں نے بھی بولنا ہے قیامت والے دن، تو اپنے خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اگر ہم مر جائیں گے تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی یقین ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اللہ سے ہی رجوع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ کون کون سے نیکی کے کام کریں، اور ہم بھی اللہ کو ڈھونڈ لیں، پا لیں، اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور بڑی بات آپ کو بتاؤں، شیطان کا ہتھ کنڈا، شیطان اپنے ایسے ایسے کام کرتا ہے نا پلاننگ کے ساتھ، تو وہ ہمیں پھر گانے بجانے، میوزک سناتا ہے، غلط کام کرواتا ہے، اور خاص کر کے ہم چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے بچوں کو وہ جو ہے نا وہ اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر دنیا کے جھوٹے سرسبز باغ ہمیں دکھاتا ہے، جھوٹی جھوٹی امیدیں دلواتا ہے، تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میوزک حرام ہے، میوزک نہیں سنا کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر بتایا فجر کے ٹائم آپ کو بولتے ہیں فرشتے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی آگے جو سارا دن کام کرتے ہیں نا اس کو لکھنے کے لیے، تو جب وہ آتے ہیں تو اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا سب سے پہلا ورک لکھا جائے گا قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور جو پہلے والے فرشتے ہوتے ہیں انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو تب بھی اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ واپس جاتے وقت لکھیں گے آپ کا آخری کام قرآن مجید، تو کتنی مزے کی بات ہے، تو اس وقت لازم قرآن پڑھا کریں۔ اور پھر اللہ سے کہیں بھی آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی گھر میں جاتے ہیں تو دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب اچھا کر دے، ہمارے لیے سب آسان کر دے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو سورہ کہف آ رہی ہے، اور سورہ کہف جو ہے یہ پڑھنی چاہیے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، جو ہے نا اس سے آپ کے فیس کے اوپر بھی نور نظر آتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور دجال سے بھی بچتے ہیں جو قیامت کے قریب آنے والا ہے۔ پھر اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی کہ اللہ کی تعریف بیان کرے۔ پھر اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا، کچھ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے چھپ گئے اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ وہیں پہ سوئے، اور اللہ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا، 300 ایئرس تک وہ سوئے ہی رہے، فوت نہیں ہوئے، سوئے رہے، اور سورج کی روشنی بھی وہاں پڑتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بچا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھے، ان کے پاس پیسے تھے، بھوک لگی، کھانا لینے گئے، باہر دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے، اور پھر جا کے پتہ چلا ہاں 3 لوگ گم ہوئے تھے، تب کہیں گئے تھے، تو یہ تو وہ ہیں، پھر پتہ چل گیا۔ تو پھر بتایا گیا دیکھیں اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے مرنے کے بعد اور مارتا بھی ہے، تو اٹس مین کہ ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ جیسے دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے اللہ نے 2 باغ دیے ہیں، اور اگر وہ شکر کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا، لیکن اس نے شکر نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب، آگ، آفت آئی اور اس نے سب تباہ کر دیا۔ تو اٹس مین کہ جب بھی نعمت ملے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت بولا کریں، اللہ کی حفاظت میں آ جائے کریں۔ پھر بات ہو رہی ہے جو حضرت موسیٰ کی ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا میں تو سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو پھر کیا ہوا، اللہ نے مزید جو ہے ان کے علم کے لیے سفر پہ روانہ کیا، اور بولا کہ ایک شخص ہے ہزر علیہ السلام ان کا نام ہے، ان کے پاس جائیے، اور جب ان کے پاس آئے علم سیکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ نے زیادہ پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا، صبر رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وہ چلے، راستے میں ایک ان کو کشتی ملی جس میں بیٹھے اور اس میں سوراخ کر دیا، پھر انہوں نے ایک
लड़के को कत्ल कर दिया اور ایک دیوار گر رہی تھی اس کی دیوار جو ہے وہ بنا دی. تو حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا کیا کیسے کیا. تو پھر حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہ کر سکو گے. تو اٹس مین ہمیں علم حاصل کرتے وقت صبر اور ہمت سے کام لینا ہے. تو آج کے اس پارے میں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور دعا کرنی ہے اپنے لیے. السلام علیکم.